اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلی کلپ میں یہی کہا تھا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ دوم میں داخل ہو گئے ہیں، اور آج رمضان المبارک کی جو ہے وہ 14 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید سے متعلق جو بات کہی تھی وہ میں نے کوٹ کیا آپ کے سامنے۔ پھر میں نے دوسری ویڈیو اس لیے بنانا ضروری سمجھا کہ کس تیزی کے ساتھ ابھی تو ماہ رمضان المبارک شروع ہوا تھا اور آج 14 تاریخ ہو گئی ہے، اور آج شب جو لگے گی وہ شب ولادت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، ان کی ولادت کی شب ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بڑے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کی ولادت کی تاریخ ہے 15 رمضان المبارک۔ اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ 18 کو شب لگے گی، جو 19 کو جناب امیر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے جو فجر کی نماز میں پہلا سجدہ اور اس سے اٹھتا بسر، اور تلوار جو تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی جو امیر المومنین کے سر مبارک پہ جا کے اس نے ماری اور سر شگافتہ ہو گیا، یعنی جناب امیر کے سر مبارک پہ وہ تلوار پڑی اور آپ کے لبھائے مبارکہ سے جو جملہ نکلا وہ نکلا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں نے متعدد کلپ میں ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوری زندگی کل ایک مرتبہ یہ جملہ ادا کیا، اور وہ بھی ضرب لگنے کے بعد۔ بے شمار فضائل ہیں، اور اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو حق نہیں ادا ہو سکتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو بتانے میں، اگر کوئی بتانا بھی چاہے تو نہیں بتا سکتا ہے، مگر یہ جملہ تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے۔ اتنی فضیلت جس کو ملی ہو، جس شخصیت کے عقاباتی 700 سے اوپر ہوں، اس کو اتنی فضیلتیں ملی ہوں زندگی میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو، اور کبھی یہ جملہ آپ کے لفظ سے نہیں نکلا فزت رب الکعبہ، مولود کعبہ ہونے کے باوجود کہ بخدا علی کامیاب ہو گیا، مگر فجر کی نماز سے سجدے سے اٹھتا ہوا سر اور عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلودہ تلوار آپ کے سر مبارک پہ جا کے لگی، اور سر جو تھا وہ آپ کا شگافتہ ہوا، اور آپ نے فوراً یہ کہا فزت رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد سے پھر یہ شہادت کا سلسلہ آئے گا، اس کے بعد تاخراتیں شروع ہو جائیں گی ساری، یہ سب تاخراتیں آگے کا عشرے میں تاخراتیں 18 کے بعد 19 اور یہ ساری بعد میں تاخراتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں مومنین مومنات وہ نوافل ادا کرتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس تاخرات کو مخفی رکھا ہے، بتایا نہیں ہے کہ رمضان کی کون سی تاریخ تاخرات ہے، اس کو تلاش کرو تاخراتوں میں، اس کو تم شب قدر کو جس میں سورہ قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ملائکہ اور روح، یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بھی الگ ایک ٹاپک ہے کہ ملائکہ کے بعد جو روح لفظ آیا ہے، روح ایک مخلوق ہے۔ تمام بڑے بڑے مورخین نے، بڑے بڑے لکھنے والوں نے تحریر کیا ہے کہ مخلوق ایک ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، روح الامین بالکل حضرت جبریل امی علیہ السلام ہے، مگر جب ملائکہ کہہ دیا تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے والروح، اور روح کا نزول ہوتا ہے، تو روح کیا ہے؟ روح ایک مخلوق ہے،
یہ ایک الگ عنوان ہے. کب تک وہ نازل ہوتے ہیں؟ کل امر لے کے آتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے اچھا. پھر میرے عزیز نے مجھ سے کہا کہ کبھی ویڈیو بنائیے کہ روح میں اس میں امر جس کا مطلب ہے حکم، امر کا مطلب حکم، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. الف میم ر امر. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں رسول یہ روح کیا ہے، کہتے امر ربی، اللہ کا حکم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم، روح حکم ہے. تو کل امر لے کے آتے ہیں کس پہ؟ صاحبان اولو الامر پہ یہ امر لے کے نازل ہوتے ہیں. تو وہی کیا ہے اور امر کیا ہے؟ وہی الہی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، اور خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم انبیاء، خاتم النبیین، ختم الرسل، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ختم نبوت پہ جتنے بھی مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے فرقے ہیں وہ متفقہ علیہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک زبان پہ وہ اپنا بیان دیتے ہیں، ایک ہی زبان پہ قائم ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی رسول آنے کی گنجائش ہے اور نہ قیامت تک کوئی رسول آئے گا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر امر حکم کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک صاحب امر موجود ہے. تو یہ ہر ملک میں اپنے حساب سے شب قدر آئے گی رمضان میں، تاخرات تلاش لوگ کریں گے. اور ملائکہ، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک چلے گا، سورہ قدر قیامت تک چلے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جس ملک میں بھی وہ شب قدر کی تاریخ آئے گی اور لوگ وہاں نوافل اور نمازیں اور اعمال بجا لائیں گے، تو کسی ایک میں تاخرات میں وہ ملائکہ اور روح نازل ہوں گے کل امر لے کے. اور امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات. کس پہ؟ جو احکامات ریسیو کرنے والا ہوگا اسے صاحب امر کہتے ہیں. مگر میرا عنوان یہ نہیں تھا، میرا عنوان صرف یہ تھا کہ اتنا بابرکت مہینہ رمضان المبارک، اتنا محترم مہینہ، اتنا قابل تعظیم مہینہ، اتنا اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کا، گڑ گڑانے کا، رونے کا، معافی مانگنے کا، اس سے رجوع کرنے کا مہینہ، اس کو ملکی سیاست کی نظر کر دیا گیا. پہلے عشرے میں کیا قیامت خیز سیاست چلی، اور آج تک یہی ہو رہا ہے کہ سیاست چل رہی ہے. کبھی پنجاب صوبے میں چلتی ہے، کبھی سندھ میں چلتی ہے، کبھی سرحد میں چلتی ہے، کبھی بلوچستان میں چلتی ہے. آپ کے پورے ملک کے اندر اس رمضان المبارک کو، اس کے احترام کو مجروح کیا گیا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. سیاست کریں، کسی نے نہیں منع کیا ہے، مگر ماہ رمضان المبارک کا احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے تھا. لوگوں کے ذہن کو بھٹکا دیا گیا. ان کو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں، وہ وزیروں کو تلاش کر رہے ہیں. وہ کوئی چھوٹے وزیر کو تلاش کر رہا ہے، کوئی بڑے وزیر کو تلاش کر رہا ہے. سارا ذہن آپ کا دنیاوی منصبوں کے اوپر چلا گیا. اور یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو ملاتا ہے، اب کو معبود سے ملاتا ہے، اس میں سیاست کو لا کے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا. کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے زیادہ سے زیادہ تعداد میں کہ کیا ہم نے اس سال 1443 ہجری کے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پامال کیا ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں، یا آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے اوپر ایک فرض بھی بنتا ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ برملا اس کا احتجاج رقم کریں، احتجاج ریکارڈ کروائیں اور بتائیے کہ رمضان المبارک کے تقدس کو سیاست کی نظر کر کے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.